بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محترم سامعین، خداوند عالم اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب، میرا یہ نبی مرسل بغیر وحی الہی کے کلام کرتا ہی نہیں ہے. یہ جو بھی کلام کرتا ہے پروردگار عالم کی وحی کی روشنی میں، وحی کے سائے میں انجام دیتا ہے. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا کلام گویا پروردگار عالم کی جانب سے کلام ہوتا ہے. ان کا کلام نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے وہ پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. انہی پیغام پہنچانے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور بے مثال بھائی، داماد، وصی و جانشین اور شاگرد رشید مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جن کے کلام نورانی کے سلسلے میں گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. اور پہلا خطبہ جو ہے ہمارا وہ چل رہا ہے، جس میں مولائے کائنات کچھ اس انداز سے تخلیق کائنات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے، جس کے بارے میں مختصر سا خلاصہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا. آج اس سلسلے کو کچھ تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. مولائے کائنات کہ اگر ان جملوں پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں کوئی قصے کہانی بیان نہیں کی ہیں. یہ نہج البلاغہ داستان اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ معارف سے بھرا ہوا مجموعہ نورانی ہے. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میادان ارضه. یہاں تک مولائے کائنات نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، حمد و ثنا بیان کی اور اس کی پروردگار عالم کی تخلیق کے بارے میں ایک عظیم نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ پروردگار عالم نے خلائق کو، کائنات کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے خلق کیا ہے. اگر اس نے ہوائیں چلائی ہیں تو ان ہواؤں کو پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے سائے میں رواں دواں کیا ہے. اگر تھر تھراتی ہوئی زمین کو پروردگار عالم نے سنبھالا دیا ہوا ہے تو اس کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑ کر اس تھر تھراتی ہوئی زمین کو سکون عطا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد مولائے کائنات نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور معرفت کی گفتگو کی، کہ جس کے بارے میں تفصیل سے ابھی گفتگو کروں گا. یہاں پر مولائے کائنات نے اس پہلے خطبے کے اندر بڑی تفصیل سے تخلیق کائنات کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر اسی کے ساتھ دوسرا خطبہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر توجہ فرمائیں تو
پہلے خطبے کی طرح کہ جس طرح سے تخلیق کائنات کے بارے میں مولائے کائنات نے پہلے خطبے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اب دوسرا خطبہ آیا جہاں مولا نے اسی سلسلے کو اور آگے بڑھا دیا۔ سلسلہ ہدایت قائم ہوا یہاں تک کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے آخر میں اپنے نبی خاتم النبیین کو بھیجا۔ آسمان کی خلقت کا ذکر کیا، ملائکہ کی خلقت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس کرۂ زمین پر آدم کے سلسلہ ہدایت، پھر آخر میں حضور سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا قرآن اور چھوڑی ہوئی اطرت، یہ سارے تذکرے آپ کو اسی منزل پر ملیں گے۔ اور آگے بڑھ جائیے، اب اس کے بعد دوسرے مواقع، دوسرے تذکرے، دوسرے مواقع آتے ہیں، یہاں تک کہ ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا اس جملے کے اوپر، مولا کائنات نے اس کے اندر ایسی ایسی گفتگو پیش کی ہے کہ یقین کیجیے کہ کوئی ان کا گواہ موجود نہیں ہے، اگر کوئی گواہ ملے گا تو اسی گھرانے میں ملے گا۔ توجہ کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب تک ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا دیکھنے والا، جاننے والا، جن کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ آسمان کب بنا، کیسے بنا، پانی سے بنا، ہوا سے بنا، کن وسائل سے بنا، کون جانتا ہے؟ کوئی گواہ، کوئی دیکھنے والا تھا، کوئی ثبوت فراہم کرنے والا تھا، کوئی نہ تھا۔ مولا کائنات نے ارض و سما کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد اب دیگر مسائل جو اس دنیا کے مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک خطبہ ہے جہاں مولا نے چھوٹے سے جانور کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کون ہے چھوٹا سا جانور؟ کبھی نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیے گا، توجہ کیجیے گا اور رشک کریں مولا کائنات کی ولایت پر کہ اللہ نے آپ کو مولا کائنات کی ولایت سے متمسک کیا ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے مومنین کو اس بات پر۔ ایک چھوٹے سے جانور کا ذکر کیا ہے مولا کائنات نے ایک خطبے میں۔ وہ کون ہے جانور؟ جس کا نام ہے چمگادڑ۔ چھوٹا سا جانور، مگر پورا خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، اس کی تخلیق کے اوپر توجہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات اتنا بڑا خطبہ اس کی تخلیق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ یہ میں بعد میں عرض کروں گا تفصیل کے وقت، مگر ایک خطبہ ہے جہاں مولا نے اس چھوٹے سے جانور کا ذکر کیا ہے، اس کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور ان خصوصیات میں سب سے بڑی بات جس پر توجہ دلائی گئی ہے، مولا نے جس پہ توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے، دن میں سب دیکھتے ہیں یہ کچھ نہیں دیکھتا، اور رات میں سب کو سجائی نہیں دیتا، اسے دکھائی دیتا ہے۔ یہ توجہ کیجیے گا مولا کائنات کے جملوں پر، مگر یہ ایسا جانور ہے جس کو رات میں دکھائی دیتا ہے، یعنی رات سب کے آرام کرنے کے لیے ہے، اس کے تلاش و معاش کے لیے ہے۔ سب آرام کرتے ہیں، سب سوتے ہیں، لیکن یہ جاگتا ہے، یہ تلاش معاش میں نکلتا ہے۔ دن سب کے معاش کے لیے ہے، اس کے آرام کے لیے ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی تخلیق کی جو خصوصیات ہیں وہ سب آپ کے سامنے کہاں بیان کی جا سکتی ہیں؟ بس ایک بات سنیے گا، جو سب کا دن ہے وہ اس کی رات ہے، جو سب کی رات ہے وہ اس کا دن ہے۔ یعنی جب رات میں سب تھک ہار کے سو جاتے ہیں تو یہ تلاش معاش میں نکلتا ہے، اور جب دن میں سب تلاش معاش میں حیران و سرگرداں ہو رہتے ہیں تو یہ مطمئن آرام کرتا رہتا ہے۔ یعنی پہچانو جو روزی دینے والا ہے، اس کی روزی میں دن اور رات کی قید نہیں ہے۔ وہ دن کے اجالے میں تمہیں روزی دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں اسے روزی دیتا ہے۔ خبردار یہ نہ سوچنا کہ رات کا اندھیرا ہو گیا ہے تو روزی کیسے پہنچائے گا۔ یہ ان بندوں کو متوجہ کیا گیا ہے جو رزاقیت پروردگار پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کی رزاقیت کو مانتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں دن میں ہم جتنی محنت کر لیں گے اتنی ہی کام آئے گی، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ ایک چھوٹے سے پرندے کو توجہ فرمائیں گے
کہ جو اللہ ایک چھوٹے سے پرندے کو رات کی تاریکی میں روزی فراہم کر سکتا ہے، وہ اتنے بڑے انسان کو کیسے نظر انداز کر دے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، توجہ کیجیے گا۔ مگر وہ دن بھر آرام کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے خدا کی رازق ہونے پر اعتبار ہے۔ یہ بندگی کو چھوڑ کر پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ اسے رزاقیت پروردگار پر اعتبار نہیں ہے انسان کو۔ اے انسان، اگر اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ ہے تو کم از کم اتنی معرفت تو پیدا کر لے جو چھوٹے سے جانور میں پائی جاتی ہے، ورنہ جانور سے بدتر ہو جائے گا، اشرف المخلوقات ہونے کے قابل نہ رہے گا۔ غور کیا آپ نے؟ جو وسائل ہم نہیں جانتے ہیں انہیں وہ ذریعہ رزق بنا دیتا ہے پروردگار، ایسے ایسے وسائل سے روزی پہنچاتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، انسان کے خیال میں نہیں آ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں میرے سننے والوں کو کم از کم اس بات کا تو یقین ہونا چاہیے، جو میری آواز سن رہے ہیں اس وقت انہیں اس بات کا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہر ایک کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے ملک کی بات نہیں کرتا، توجہ کیجیے گا، نہیں، میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جتنے یہاں میری آواز سن رہے ہیں مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، ان کو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم بندوں کو ان کی بساط، ان کی حقیقت، ان کی اوقات سے زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ اگرچہ میں نے ایسے ناشکر افراد بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہاں ہم اپنے ملک میں بھلے تھے، یہاں آ کر پھنس گئے۔ تو جناب آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ جوڑے ہیں کسی نے کہ آپ تشریف لائیں، آپ امریکہ میں شفٹ ہو جائیں، آپ برطانیہ میں شفٹ ہو جائیں، آپ سعودیہ میں شفٹ ہو جائیں، آپ کویت میں شفٹ ہو جائیں، آپ ٹیونس میں آ کے شفٹ ہو جائیں؟ کس نے آپ سے فرمائش کی تھی؟ کس نے آپ کے ہاتھ جوڑے تھے؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ چلے جائیں گے تو ہمارا ملک اجڑ جائے گا؟ اگر وہاں بھلے تھے وہیں چلے جائیے، اسی ملک میں واپس چلے جائیے۔ کب وہ صحیح ہے؟ توجہ کیجیے گا، آپ چلے جائیں گے تو کیا ہمارا ملک اجڑ جائے گا؟ اگر آپ وہاں بھلے تھے تو وہیں چلے جائیے جہاں سے آپ، جس ملک سے آپ آئے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، کب وہ صحیح ہے؟ مگر اب یہاں سیٹل ہو گئے، برطانیہ میں آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، لندن میں رہ رہے ہیں، مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، کویت میں رہ رہے ہیں، عمان میں رہ رہے ہیں، اب یہاں سیٹ ہو گئے تو اب کیا جائیں؟ بہت پرانی بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ پتہ نہیں میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بات سنائی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اگر جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ تو سنی ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ اس بات پہ خاص طور پہ توجہ دیں گے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ایک بڑا مشہور و معروف جملہ ہے یہ، انہوں نے ایک تذکرے میں اس کو ذکر کیا، وہ بات میں آپ کی طرف نقل کر رہا ہوں۔ میرے ایک دوست کہنے لگے، میرے ایک دوست امریکہ میں تھے، میں نے ان سے گزارش کی بھائی اللہ کا دیا آپ کے پاس، توجہ رکھیے گا نہج البلاغہ کے خطبے پر اور علامہ صاحب کے ان جملوں پر، بھائی اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت ہے، ماشاءاللہ اتنا کما رہے ہیں، خمس نکالیے، واجب ہے، اسلام نے فرض قرار دیا ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، تمہارے نبی کا حق ہے، تمہارے امام کا حق ہے، تمہارے خدا کا حق ہے، کیوں دوسرے کا حق کھا رہے ہو؟ نکالیے۔ کہنے لگے ارے مولانا آپ کیا جانیں ہمارے حالات یہاں کیا ہیں، ہمارے حالات یہاں کیا ہیں؟ ہم نے کہا اچھا یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم اگر آپ کو نہ جانتے ہوتے اس بے تکلف سے کہتے ہی نہیں، سینکڑوں ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں، ہم ان کو ممبر سے سنا دیتے ہیں، زیر ممبر کسی کو نہیں ٹوکتے۔ کہنے لگے آپ کو کیا پتا، بڑی پریشانی ہے، تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے بچتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ وہ گھر بھی، میں نے آپ کا وہ گھر بھی دیکھا ہے جہاں آپ رہتے تھے، وہاں تو کرسی بھی نہیں تھی جناب، یہاں تو صوفہ دکھائی دے رہا ہے، وہاں چٹائی بھی نہیں تھی آپ کے گھر میں، یہاں کارپیٹ بھی دکھائی دے رہا ہے، وہاں ٹی وی کے ہجے بھی آپ کو معلوم نہیں تھے، یہاں اتنا بڑا ٹی وی آپ کے گھر میں رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے والد مرحوم کو وی سی آر کے ہجے بھی نہیں معلوم تھے، ان کے زمانے میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور یہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جب پیسہ آ گیا تو کیسا حرام کیسا حلال، سیدھی بات یہ ہے، توجہ کیجیے گا عزیزان محترم۔
جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو وہ اللہ سے ڈرے. عجیب جملے کہے علامہ صاحب نے کہ دیکھیں تنقید کس انداز سے کی ہے، کتنے خوبصورت انداز سے تنقید کا پیرائے میں اس چیز کو بیان کیا ہے علامہ صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو شاد کرے، پروردگار عالم ان کو شاد کرے، ان کی قبر کو نورانی کرے. تو کہنے لگے کہ جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو وہ اللہ سے ڈرے، جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو وہ اللہ سے ڈرے، جس کے پاس ماشاءاللہ جس کے پاس ماشاءاللہ پیسہ ہے وہ کیوں نہ فرعون بنے، کیوں نہ قارون بنے، کیوں نہ نمرود بنے، شداد بنے، تاکہ خدا کے مقابلے پر تو آئے. جبھی تو معلوم ہو کہ بندے میں کچھ دم خم ہے. آپ دیکھیے جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، روزے بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، حلال بھی ہے، اور جہاں جوں جوں پیسہ بڑھنا شروع ہوا، جوں جوں پیسے آنا شروع ہوئے، اہم کم آپ کو ایسے ملیں گے، اپنے کو الگ کر دیجیے گا، کم آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، اور دولت کا مصرف کسی واجب یا کسی جائز کام کو قرار دیں. پہلا مصرف ہی ناجائز ڈھونڈا جاتا ہے. میں نے دوست سے کہا آپ تو بہت کما رہے ہیں، کہنے لگے خدا کا شکر ہے. میں نے دوست سے کہا کہ آپ تو بہت کما رہے ہیں، کہنے لگے خدا کا شکر ہے. میں نے کہا اب پیسے تو زیادہ ہو گئے ہوں گے تو کچھ تو راہ خدا میں نکالیے. کہنے لگے مولانا زیادہ تو ہو گئے تھے مگر اب نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا کیا ہوا، کہاں چلے گئے؟ کہا 4,500. یعنی آپ یہ دیکھیے ایک بڑی خطیر رقم کا تو ٹی وی خرید لیا، وی سی آر خرید لیا، ایل ای ڈی خرید لیا، ایل سی ڈی خرید لیا. پتہ نہیں آپ توجہ کیجیے گا یہ کتنا بڑا واجب کام تھا. اس کے بغیر پتہ نہیں جنت حرام ہو جاتی، کوثر حرام ہو جاتی، جہنم میں چلے جاتے، پتہ نہیں کیا مصیبت آ جاتی. میں نے کہا تو 4,500 درہم لگا دیے آپ نے؟ کہنے لگے ہم نے سوچا جب لینا ہی ہے تو اچھا کیوں نہ لے لیں. ہم نے کہا اچھا اب تو جانتے نہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ یہ کیا بلا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، ذرا سمجھائیے تو یہ ہے کیا. یہ آپ نے خریدا ہے، خدا آپ کو مبارک کرے، ہمیں اس کا مصرف بتا دیجئے کہ یہ ہے کیا. کہنے لگے بات یہ ہے قبلہ، بہت سی انڈین فلمیں آتی ہیں، توجہ کیجیے گا جملے کے اوپر، ان کے جو جواب دیا ہے نا سامنے والے نے اس پہ توجہ کریں ذرا، کہ بہت سی انڈین فلمیں آتی ہیں، ان کے کیسٹ بازار میں ملتے ہیں، اب ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے کہ دوسرے کے گھر لے کر جائیں گے تو دوڑائے گا، اپنے گھر میں ہے تو ہم بھی دیکھیں گے، ہمارے بچے بھی دیکھیں گے، سینما ہال جانے کی زحمت بھی نہیں ہوگی، ٹکٹ خریدنے کا خرچ بھی نہیں ہوگا، لائن لگانے کی مصیبت بھی نہیں ہوگی، اپنے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، محترمہ بھی خوش ہو جاتی ہیں، اتنا جی بھی اپنا بھی جی خوش ہو جاتا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے 2-4 گھنٹے برباد کریں گے، اولاد کو یہی سبق سکھائیں گے، بچوں کو یہی تربیت دیں گے، بیٹیوں کو یہی سمجھائیں گے، بیویوں کو یہی بتائیں گے، اور جب وقت پڑے گا تو ہمارے پاس آئیں گے مولانا بڑی مصیبت آ گئی ہے، کوئی بچنے کا تعویذ آپ کے پاس ہوگا؟ ہوتا ہے نا ایسا معاشرے کے اندر، کوئی تعویذ آپ کے پاس ہوگا بچنے کا؟ ہم نے کہا میں کہتا ہوں میاں تعویذ تو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اب میرا کیا کام رہ گیا ہے؟ کتنا بڑا تعویذ، نحوست کے سارے اسباب آپ فراہم کریں، برکتوں کے تعویذ میں تیار کروں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ارے کچھ تو انسان میں انصاف ہونا چاہیے، کچھ تو بندے کو خدا سے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے مومنین کو، اور انشاءاللہ مومنین میں تو یہ بات نہیں ہے، مگر بہرحال دنیا میں رہنے والے تو مومنین ہی نہیں ہیں نا سارے کے سارے. خالی آپ تو نہیں ہیں، بہت سے لوگ بسے ہوئے ہیں جو مومنین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصلاً ایمان پر یقین ہی نہیں رکھتے. کسی کار خیر کے لیے کام کریں، ماہ رمضان آیا، منتخب کیا جاتا ہے کس طریقے سے. مجھ سے ایک صاحب نے رات کو 2 بجے کہا، توجہ کیجیے گا، کسی صاحب کے بارے میں کہ آپ ان کو فون کریں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ میاں خیریت تو ہے، میرا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہے کہ میں 2 بجے مومنین کو پریشان کروں. میں نے کہا مولانا فون تو کریں. کہنے لگے نہیں آپ فون کیجئے
میں نے کہا کہ میں کسی کی نیند کو کیوں خراب کروں؟ آپ فکر نہ کریں، وہ جاگ رہے ہوں گے، قبلہ آپ فون کر کے دیکھیں۔ میں نے کہا اگر جاگ رہے ہوں گے تو بیچارے نماز پڑھ رہے ہوں گے، وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، میں ان کی دعاؤں میں خلل کیوں ڈالوں؟ ہو سکتا ہے وہ نماز شب پڑھ رہے ہوں گے، میں خلل پیدا کیوں کروں ان کی رات میں، ان کی نماز میں، ان کی دعاؤں میں؟ کہ نہیں، اگر آپ نے پہچان لیا، توجہ کیجیے گا، کیوں جاگ رہے ہوں گے؟ کہ ٹی وی کھول دیا، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے کیا، اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، کیا کیا انتظام کیے ہیں حکومتوں نے، جو ماہ رمضان میں فعل حرام مہیا کرتی ہیں۔ جیسے عوام ویسے حکام، سب ایک جیسے، مسلمان نہ حرام نہ حلال۔ یعنی ماہ رمضان جس میں کم از کم تلاوت قرآن کے وسائل فراہم ہوتے، حدیثوں کی اشاعت ہوتی، اسلامی تذکروں کی اشاعت ہوتی۔ ماہ رمضان انڈین فلم، حکومت بھی مسلمان، عوام بھی مسلمان، وعلی الاسلام و بعدہ السلام۔ سوچئے یہ کیا ہو رہا ہے ٹی وی پر، ماہ مبارک رمضان میں کیسے کیسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ سوچئے اس وارث قرآن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، جو پردہ غیب میں بیٹھ کے اپنے جد کے دین کی تباہی دیکھ رہا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں تباہی دیکھ رہا ہے، کہ دولتیں برباد کی جا رہی ہیں، سرمایہ غرق کیے جا رہے ہیں، اور سارے سرمایہ کا مصرف اپنے بچوں کو گمراہ کرنا، اپنی اولاد کو تباہ کرنا، اپنی عاقبت خراب کرنا، اپنی اولاد کی عاقبت خراب کرنا۔ اگر مصرف دولت یہی ہے تو اس سے زیادہ بے برکتی اور کیا ہوگی؟ سوکھی دو روٹیاں کھاؤ، ایسی دولت پہ لعنت بھیجو جو دین سے ہٹا دے، جو مذہب سے ہٹا دے، جو نسلوں کو تباہ کر دے، جو اولاد کو تباہ کر دے۔ کہاں لے کر جائے گا یہ انسان یہ وی سی آر؟ کہاں لے کر جائے گا یہ ٹی وی؟ کس قبر میں کام آنے والا ہے کہ جس سے بچوں کا دین خراب کیا جا رہا ہے، جس سے اولاد کا مذہب خراب کیا جا رہا ہے؟ میں کہوں تو دنیا کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا علی کو ہمارے عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ کبھی سوچا امام زمانہ کو ہمارے عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے لاکھوں روپے کہ یہ ٹی وی، فون، موبائل فون، ایل ای ڈی، ایل سی ڈی، یہ سب کچھ اگر یہ دین پر پیسے لگا دیے جاتے تو کتنا دین کا کام ہوتا۔ 100 200 بچے بیٹھتے، اصول دین، فروع دین، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، امام کی معرفت کا درس حاصل کرتے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سرمایہ لگایا جاتا اور معرفت کا سامان فراہم کیا جاتا، معصیت کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سے بڑا مومن کون، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ سلمان ہیں تو ہم ہیں، ابو ذر ہیں تو ہم ہیں، مقداد ہیں تو ہم ہیں۔ تو جب ایسے مسلمان اپنے کو سلمان و ابوذر سمجھیں گے تو یہ کہاں پہچانیں گے کہ ابو ذر کسے کہتے ہیں؟ یہ کہاں جانیں گے کہ عمار کس کا نام ہے؟ یہ کیا جانے کہ سلمان کس کا نام ہے؟ اور جو سلمان و ابوذر کو نہ پہچانے گا، توجہ کیجیے گا، جو سلمان و ابوذر جیسے مومنین کو نہ پہچانے، وہ کل ایمان کو کیا پہچانیں گے؟ عزیزو، یہ درد دل ہے جو کبھی کبھی میں آپ کو سنا دیا کرتا ہوں۔ آپ کے پیسے کی بربادی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کا دل جانتا ہے۔ آپ کی اولاد کی بربادی ہم سے نہیں دیکھی جاتی، اور آپ کی اور ہماری بربادی دونوں کی بربادی ہے، اس سے نہیں دیکھی جاتی۔ جو پردہ غیب میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کیسے برداشت کرتا ہوگا آپ کی نسلوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھ کر؟ وہ کس طرح سے برداشت کرتا ہوگا پردہ غیب میں؟ ہماری بربادی کو دیکھ رہا ہے، ہماری بدکاریوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری بدعملیوں کو دیکھ رہا ہے، اور ہماری وجہ سے اس کا دین برباد ہو رہا ہے، اس کے احکام بدنام ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی امام ہے، اگر ہمارا کوئی امام زندہ ہے، تو ہمیں ہر حال میں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے کس عمل سے وہ خوش ہوتا ہے، ہمارے کس عمل سے ناخوش ہوتا ہے۔ ہم وہ غلام نہیں ہیں جو امام کو ناخوش کریں، غلام وہی ہے جو اپنے امام کو خوش رکھے۔ توجہ کیجیے گا، یہ ایک مختصر سا اسی معرفت کے اوپر کے جو مولا کائنات نے جملے کہے ہیں،
میں نے کچھ تھوڑا سا اگر درد دل کیا ہے، اگر آپ کے قلب نازنین پر چوٹ لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن واقعاً اگر آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں تو بخدا خدا را امام زمانہ علیہ السلام کو راضی و خوشنود کرنے کے لیے کوشش کریں، توجہ کریں۔ اس کے بعد ایک خطبہ وہ ہے جس میں امام نے خلقت طاؤس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طاؤس کیا ہے؟ یہ طاؤس مور کو کہتے ہیں۔ طاؤس ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ مولا اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کو اگر دور سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں، کہ اس کے پروں پر رنگ برنگے پھول چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی نسل کیسے آگے بڑھتی ہے، ساری خصوصیات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھنا، توجہ کیجیے گا مومنین، محترم سامعین، خدا را قربان جائیے مولا کائنات کی فصاحت و بلاغت پر اور ان کی توجہ دلانے پر کہ کتنے خوبصورت انداز میں مولا نے طاؤس کا، مور کا تذکرہ کر کے ہماری ذہنوں کو مہمیز کیا ہے، جھنجھوڑا ہے ہماری فکروں کو۔ ساری خصوصیات بیان کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھنا کہ طاؤس میں اللہ نے دو باتیں رکھی ہیں، اس مور میں اللہ نے دو باتیں رکھی ہیں، ایک ہے اس کے پر اور ایک ہے اس کے پیر۔ کیا کہا؟ ایک ہے اس کے پر اور ایک ہے اس کے پیر۔ جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو اکڑ جاتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو سمٹ جاتا ہے۔ جب پروں کی رنگینی کو دیکھتا ہے تو پر پھیلا کے ناچنے لگتا ہے۔ ایسے پر کسے نصیب ہوئے ہیں، ایسے پھول کسے نصیب ہوئے ہیں، ایسے رنگ کسے نصیب ہوئے ہیں؟ یوں مغرور ہو جاتا ہے اور ناچنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ناگہاں اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ان پروں کو لے کر کیا کریں گے جن کا بار ہی ان پیروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ جب چاہیں گی منہدم ہو جائے گی، جب چاہے گی گر پڑے گی یہ عمارت۔ یعنی جس دن پر مرجھا گئے سوائے پیروں کے کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ پہچانا نہج البلاغہ کہانی نہیں ہے، مولا کائنات کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ نہج البلاغہ کوئی داستان نہیں ہے، کوئی فسانہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، اسٹوری نہیں ہے کوئی اس طرح کی۔ مولا کائنات نے اگر حیوانات کا ذکر کیا ہے، ان کی خصوصیات بتائی ہیں، تو اس میں اتنا ظریف نکتہ ہے کہ جس کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ اے انسان، زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا اس جملے کی طرف جو میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہوں۔ اے انسان، زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اکڑنے والوں کا ہوتا ہے جسے دیکھ کے انسان اکڑ جاتا ہے۔ مکان دیکھا، ماشاءاللہ ہمارا گھر، صوفہ، سامان، الا بلا سب دیکھا، اکڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا دیا ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا بھی نصیب کھل جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جتنا شیطان نے دیا وہ بھی اللہ کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ چوری کر کے لائے، ھذا من فضل ربی، رشوت لے کر آئے، ھذا من فضل ربی، بے ایمانی کر کے لائے، یتیموں کا مال کھایا، ھذا من فضل ربی، مسکینوں کا مال غصب کیا، ھذا من فضل ربی۔ یعنی جتنا حرام جمع کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے کھاتے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں جب ہی تو معلوم ہوا، توجہ کیجیے گا، جبھی تو معلوم ہوا کہ ان کا ربی ہے کون۔ اس لیے کہ جو رب العالمین ہے وہ تو چوری سکھاتا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، ان کا رب ہے کون؟ چوری کرنے والوں کا، رشوت لینے والوں کا، نازیبا انداز سے رزق کمانے والوں کا رب ہے کون؟ تو چوری کس نہ سکھاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو جو رب العالمین ہے وہ تو چوری نہیں سکھاتا، جس نے دیا وہی ان کو سکھاتا ہے اور وہی ان کا رب ہے۔ تو انسان کو زندگی میں ایک پہلو ہے، توجہ کیجیے گا، انسان کی زندگی میں ایک پہلو ہے اس کا سامان، اس کا مکان، اس کی عیش،
جس کو دیکھ کر انسان مور کی طرح اکڑنے لگتا ہے اور ناچنا شروع کر دیتا ہے، مگر مولا نے فرمایا جس طرح مور کی زندگی میں اس کا دوسرا پہلو ہے، اس کے پیر، کہ جب پیر کو دیکھتا ہے تو اکڑنا بھول جاتا ہے، اس لیے کہ بنیاد بڑی کمزور ہے۔ یہ پھول، یہ پتیاں، یہ گل بوٹے جب انہیں موڑ دیا جائے گا تو حقیقت توجہ کیجیے گا، تو حقیقت بے نقاب ہو جائے گی، یعنی پیر رہ جائیں گے، کچھ نہ رہ جائے گا۔ اے انسان، اپنی بنیادوں کو یاد رکھنا۔ مبن آدم والکبر، آغاز میں انسان، دیکھیں انسان کو خداوند حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے مخاطب کر کے کہا ہے کہ انسان ذرا اپنی خلقت پہ توجہ کر۔ آغاز میں ایسا گندا پانی جو قابل ذکر نہ ہو، اور انجام میں ایسا گندا مردہ جس کے قریب کوئی نہ جاتا ہو۔ اللہ اکبر! مولا کائنات نے کیا خوب تعبیرات یہاں پر بیان کی ہیں، توجہ تو فرمائیں۔ یعنی اپنا بایو ڈیٹا تو پہچانو۔ ابتدا میں ناقابل ذکر ہے، آخر میں ایسے ہو جاؤ گے کوئی قریب آ کے بیٹھے گا بھی نہیں، اور آخر مٹی کے نیچے دبا دیے جاؤ گے۔ اگر تم نے مور کو پہچانا ہے تو مور میں اتنا ہوش ہے کہ جب پیروں کا خیال آتا ہے تو اکڑنا بھول جاتا ہے، تو تم میں بھی اتنا تو ہوش ہونا چاہیے نا، جب موت یاد آ جائے تو زندگی کی آسائشوں کو بھول جانا، ورنہ جانور سے بدتر ہو جاؤ گے، اشرف المخلوقات نہ رہ جاؤ گے۔ غور کیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد ایک خطبہ ہے خلقت حیوانات پر، توجہ کیجیے گا۔ میں ابھی خلاصتاً خطبوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ پہلے خطبے کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک خطبہ ہے خلقت حیوانات پر، جہاں مولا نے مختلف حیوانات کے مولا نے مختلف حیوانات کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا قدرت خدا کو پہچانو، اللہ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہیں، مخلوقات ہی کو دیکھ کر پہچانو کہ کوئی خدا ہے جو خالق نملہ بھی ہے، جو خالق نخلا بھی ہے۔ فرماتے ہیں وہ خدا جو خالق نملہ بھی ہے اور خالق نخلا بھی ہے، اتنی چھوٹی سی چیونٹی بھی اسی نے بنائی ہے، اور اتنا بڑا کھجور کا درخت بھی اسی نے بنایا ہے۔ وہ خالق حمام بھی ہے، خالق نار بھی ہے، چھوٹا سا کبوتر اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور بڑا سا شتر مرغ اسی نے بنایا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے جانور بنائے، بڑے سے بڑے حیوان بنائے، اور چھوٹے جانوروں میں وہ سب کچھ رکھ دیا جو بڑے جانوروں میں موجود ہے۔ علماء حیوانات نے بیان کیا ہے اللہ نے چھوٹے سے چھوٹے جانوروں میں اتنے اعضاء و جوارح رکھ دیے ہیں۔ آج کے دور میں کمپیوٹر جاننے والے کچھ تو سمجھیں کہ پروردگار عالم نے چھوٹے سے چھوٹے جانور میں کتنی چیزیں اکٹھا کر دی ہیں۔ یعنی اللہ نے جہاں ہاتھی پیدا کیا وہاں چھوٹا سا مچھر بھی پیدا کیا، اس کی مثال بھی دی، اس لیے دی ہے کہ جو اعضاء ہاتھی کے پاس ہیں وہ سب مچھر کے پاس بھی ہیں، اور بلکہ اس میں اضافہ بھی ہے، میں ایک اضافے کے موجود ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ تو اللہ نے بڑی دنیا بنائی ہے، اتنے بڑے جانور میں وہی سب کچھ رکھ دیا ہے، اور وہی سب کچھ اتنے چھوٹے سے جانور میں بھی رکھ دیا ہے۔ یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد پھر انسان کو متوجہ کیا، ہاتھی تم نے دیکھا اتنا بڑا جانور ہے، توجہ کیجیے گا جملے کے اوپر، کہ اگر کسی کو مل جائے تو ہم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہاتھی آ جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی دولت آ گئی، بڑا امیر سمجھتا ہے، اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، اور حد یہ ہے کہ اتنی اکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے کہ ہم سے مقابلے کے لیے اتر آتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمارے گھر کو ڈھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اتنا بڑا جانور کہ اگر کسی کو میسر ہو جائے تو ایسا غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ چیونٹی کو دیکھا کتنا چھوٹا جانور ہے، مگر ہاتھی، توجہ کرنا، جب راستہ طے کرتا ہے تو اپنی سونڈ سے زمین کو پھونکتا رہتا ہے۔ آدمی کو تو ہم نے فقط سنا تھا،
کہ کبھی دیکھا نہیں ہے پھونک پھونک کے قدم رکھنا؟ سنا ہے نا یہ محاورہ کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا؟ کبھی غور کیا؟ مگر ہاتھی کو دیکھا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق تو اب ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ پڑھی ہوتی، اس پر غور کیا ہوتا، تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ مولا کائنات کس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ مگر بچپن میں جب دیکھا تھا کہ ہاتھی جب راستہ چلتا ہے تو اپنی سونڈ سے پھونک پھونک کے چلتا ہے، تو اس ہاتھی کے مالک سے جو چلانے والا تھا، اس سے پوچھا یہ پھونک پھونک کے کیوں چلتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ اس لیے زمین کو پھونکتا ہے تاکہ اگر اسی راہ میں کوئی چیونٹی آئے، اس کی راہ میں اگر کوئی چیونٹی آ جائے تو اڑ جائے۔ تو ہم نے کہا کہ چیونٹی کیا کرے گی اگر آ بھی جائے؟ کہا نہیں جانتے ہو؟ کہا ایک چیونٹی اگر ہاتھی کی سونڈ میں گھس جائے تو ہاتھی تڑپ کے دم توڑ دے گا۔ غور کیا آپ نے؟ ایک چیونٹی اگر ہاتھی کی سونڈ میں چلی جائے تو ہاتھی کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اتنی بات تو دیہات کے رہنے والے بھی جانتے ہیں، اہل عقل کیوں نہیں جانتے؟ اہل ہنر کیوں نہیں جانتے؟ تو پروردگار جس نے ہاتھی بنایا ہے، وہ پروردگار جس نے ہاتھی بنایا، اسی نے چونٹی بنائی۔ دیکھنے میں چھوٹا سا جانور ہے، مگر اس چھوٹے سے جانور میں اتنی طاقت ہیں، اتنی طاقتیں قوی ہیں کہ بڑا جانور ہر وقت زمین پر پھونکتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا مقابلہ ہو گیا اور یہ دماغ میں چڑھ گیا تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں عزیزو، غور نہیں کیا آپ نے۔ میں نے بڑی تاریخی بات کہی آپ کے سامنے۔ آپ تو دنیا کی سیاست بھی جانتے ہیں، آپ تو دنیا کی پالیسیز جانتے ہیں، آپ دنیا کے مزاج جانتے ہیں۔ آپ نہیں پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا؟ توجہ کریں، چیونٹی کو کوئی اور پہچانے یا نہ پہچانے، مگر ہاتھی ضرور پہچانتا ہے۔ نہیں، میں ایک تاریخی مثال دوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ چیونٹی کو کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ہاتھی ضرور پہچانے گا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا، توجہ کیجیے گا، اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک تاریخی واقعہ سناؤں۔ وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، اور بادشاہ نہیں بلکہ وقت کا خدا، وقت کا خدا، اور فکر یہ ہے کہ کوئی پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر وہ پیدا ہو گیا تو تخت حکومت الٹ جائے گا۔ غور کیا آپ نے کہ اگر وہ پیدا ہوا تو تخت حکومت الٹ جائے گا۔ وہ آج پیدا ہو کے کیا کرے گا جناب؟ اگر آج پیدا ہو گیا تو آج پیدا ہونے والا کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، 6 مہینے کے بعد کسی کا کچھ تاج الٹ سکتا ہے، سال بھر کے بعد کوئی انقلاب پیدا کر دے گا۔ مگر یہ شکم مادر میں بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ غور فرمائیں بھائی، پیدا ہو جانے دیجئے، سال 2 سال دیکھیے، اگر ان کے تیور اچھے نہیں ہیں تو قتل کر دیجیے گا، قصہ تمام ہو جائے گا۔ یہ ابھی سے کیوں صفایا کیے جا رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، جو جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ 70,000 بچے کیوں قتل کر دیے گئے؟ صرف اس لیے کہ ایک موسیٰ پیدا نہ ہونا پائے۔ یعنی ہاتھی کو یہ احساس ہے، اتنی بڑی طاقت جو وقت کا خدا ہے، اسے یہ احساس ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا بچہ دنیا میں آ گیا تو تخت حکومت الٹ جائے گا۔ تو عزیزوں، کوئی اور پہچانے یا نہ پہچانے، ہاتھی سے پوچھو چیونٹی کی قیمت کیا ہے، فرعون سے پوچھو موسیٰ کا وقار کیا ہے۔ اب تیسرا جملہ کہوں، اگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، اگر آپ دنیا کے حالات نہیں جانتے ہیں، تو اب ان مثالوں کو سامنے رکھ کے حقیقت کو پہچانیے۔ ہاتھی جانتا ہے کہ چیونٹی کیا ہے، فرعون جانتا ہے کہ موسیٰ کیا ہے، امریکہ جانتا ہے کہ سیستانی کیا ہے، امریکہ جانتا ہے کہ خامنائی کیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ہر ایک نہیں پہچانتا ہر ایک کو۔ اللہ نے چھوٹی بڑی طاقتیں پیدا کی ہیں اور چھوٹی طاقتوں کو ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ قرار دیا ہے اللہ نے بڑی طاقتوں کے فنا کے لیے۔ ابرہہ، توجہ کیجیے گا، ابرہہ اتنا بڑا ہاتھی لے کر
اللہ کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ اللہ نے مقابلے پر کوئی اونٹ نہیں بھیجا تھا جناب، کوئی ہاتھی نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا جانور ابابیل بھیجا۔ بڑے بڑے فنا ہو گئے یا نہیں؟ یہ کیا قصے فقط پڑھنے کے لیے ہیں؟ یہ کہانیاں ہیں، یہ داستانیں ہیں، یہ قرآن مجید کوئی افسانوں کی کتاب ہے؟ یہ اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ یہ واقعات یاد رکھو تاکہ تم میں اعتماد پیدا ہو، اعتبار پیدا ہو، ایمان مضبوط ہو کہ اگر اللہ ساتھ دینے پر آ جائے تو ایک ابابیل فنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اگر ساتھ دینے پر آ جائے تو ایک چھوٹی سی چیونٹی سے ہاتھی کو فنا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بس کوشش کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے، اور یہ یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، خدا ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، صابروں کے ساتھ ہے۔ ان الذین مع التقوا، اللہ بد کرداروں کے ساتھ نہیں ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ چلو، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گی، مسلی جائیں گی، اور کوئی مقابلہ کرنے کی تاب نہ لا سکے گا۔ توجہ کیجیے گا، میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں یہاں پر سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔